جو روایتیں کتابوں میں نقل ہیں ان کا مجموعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا، پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھا تو مجھے کھچر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا، اس کے کان اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، اس سے براق کہا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے، جہاں تک اس کی نظر ختم ہوتی وہاں اس کا قدم رہتا، میں اس پر سوار ہو گیا، اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براق کی رکاب تھامی، حضرت سیدہ میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ آپ فرماتے میں جس وقت سواری کر رہا تھا مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو۔ آپ فرماتے میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا، پھر مجھے اپنی بائیں جانب سے کسی نے آواز دی، میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور اس سے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس شخص کے بارے بتایا کہ جس نے پہلے آپ کو آواز دی وہ یہودی تھا، اگر آپ اسے جواب دیتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی، اور دوسرے نے جو آپ کو آواز دی وہ نصرانی یعنی عیسائی تھا، اگر آپ اسے جواب دیتے یا اس کے بعد ٹھہرتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ یہ سلسلہ سفر کا جاری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی، اس نے بھی کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ الغرض ہمارا سفر جاری رہا اور ہم بیت المقدس پہنچے، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں جہاں باندھتے تھے وہاں سواری باندھی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، کیونکہ معراج یہ 3 حصوں میں منقسم ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، آسمانوں سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے پھر لا مقام کی سیر کا آغاز ہوا۔ جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا،
کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا۔ ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومنین کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے، اسے علیین میں لے جاؤ۔ اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے یہ خبیث روح ہے، اس کو سجین میں لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نفیس بھونا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب اور بھی کھانے رکھے ہیں جن پر نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے تو پاس نہیں جاتے، اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا، اور کہا اور کہتا اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا۔ ان کو فرعونی جانور رونتے رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں، یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح آصف زدہ شخص اٹھتا ہے۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے منہ کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے، پھر وہ پتھر ان کے نیچلے دھڑ سے نکل جاتے۔ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور عین قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والیاں ہیں۔ پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے لوگ ہیں۔ مزید روایتوں میں کچھ اس طرح منقول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور کچھ سر کچل دیا جاتا تو وہ پھر سر درست ہو جاتا، اس کو مہلت نہ ملتی کہ سر پھر کچل دیا جاتا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔
پھر آپ ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانور کی طرح چر رہے تھے اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ سڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی طیب پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورتوں کے پاس گزارتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا راستے میں لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ امت کے فتنہ پرور واعظین ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا۔ پھر وہ بیل اس سوراخ سے داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بات کہہ کر اس پر نادم ہوتا، اس کو واپس لینا چاہتا، واپس نہیں لے سکتا۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار ٹھنڈی اور خوشبودار خوشبو آ رہی تھی جس میں مشک کی خوشبو تھی اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا جبریل کہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور استبرق اور میرے موتی، میرے مرجان، میرے مونگے، میرا سونا اور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرے لیے ہر مسلمان مرد عورت اور ہر مومن اور ہر وہ مومنہ جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کریں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔ پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے توق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میری گرمی، میرا ٹھوور، میرا لہو اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں، میری گہرائی بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مشرک اور کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مزید جاری رہا، پھر آپ آسمانوں کی طرف بڑھے، ہر آسمان پر آپ کا استقبال کیا گیا، فرشتوں نے استقبال کیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے استقبال کیا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کرتے گئے، اور ایک قول کے مطابق ہر نبی کے پیچھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ ان نبیوں کے نام جن کے روایتوں میں آئے، یہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قیادت فرماتے ہوئے آسمان پر آپ کا استقبال فرماتے، اور آپ ان کے استقبال سے گزرتے جاتے، سلام و پیام کے معاملات گزرتے گئے، فرشتوں کے استقبال سے گزرتے گئے، اور اس طرح آسمانوں کا سفر جاری رہا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا تک چڑھایا گیا، تو اس درخت سدرا کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر۔ 2 پوشیدہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 پوشیدہ نہریں کوثر اور سلسبیل ہیں، اور جو ظاہر نہریں تھیں ان میں ایک کا نام نہر فرات اور ایک کا نام دریائے نیل۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا، اس کے بعد مجھے 1 برتن شراب کا، 1 دودھ کا، 1 برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہی فطرت یعنی دین اسلام ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید روایتوں کا خلاصہ ہے کہ یہاں سے براق اور جبریل امین وہی رہ گئے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے جبریل امین نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھنا، اس کے متعلق علماء کرام کی اقوال نقل ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ سدرۃ المنتہا کے ماورا کیا ہے۔ شہداء کی روحیں بھی یہیں تک رہ جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ جبرائیل اس مقام میں آپ سے پیچھے رہ گئے۔ جبریل امین اگر اس سے 1 کوڑ کے برابر بھی آگے بڑھیں تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں جل جاؤں گا۔ الغرض سدرۃ المنتہا سے آپ کے لیے رفع نامی ایک سواری پیش ہوئی، یہ سبز رنگ کا تخت تھا۔ میرے آقا اس پر سوار ہو کر آگے کا سفر آپ نے اختیار فرمایا۔ وہاں نہ جبرائیل امین تھے نہ براق تھا، رف سواری تھی، اور آپ اس سواری پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک مقام جسے مقام استوا کہتے ہیں وہاں تک پہنچے، وہاں نہ رفت تھا، پھر کچھ بھی نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نور کے درمیان میں تھے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے امام بہقی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام فرمایا، اور کچھ یوں ارشاد ہوا، اے محبوب مانگیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے مولا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا
تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے حصے میں نہ آئی۔ اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا، اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمان ہیں، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو شرح صدر کیا، آپ سے بوجھ دور کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ میرے حبیب آپ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کیا اذان میں آقا کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا کلمے میں آقا کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی، آپ کی امت امت عادلہ بنائی گئی، آپ کی امت کو اول و آخر بنایا گیا، اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی، اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں۔ اور میں نے آپ کو ازروع خلق کے تمام انبیاء میں اول اور ازروع بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا۔ آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہے، میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنایا، اور مجھے جوامع الکلام بنایا، اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں ہے، خواہ وہ تابع ہو یا متبوع۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سفارش اور ہماری مدد انہوں نے فرمائی، اور وہ 50 نمازیں 5 ہو گئیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کر کے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، 50 نمازوں کا بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کروا لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ذرا غور تو کیجیے، پھر گئے 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر یہی مشورہ دیا، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر یہی مشورہ دیا، پھر گئے، پھر 5 کم، پھر آئے، 9 مرتبہ پھر آنا جانا ہوا، اور 50 کی 5 ہو گئی۔ اور یہ امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان منقول ہے کہ یہ نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن انہیں ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں اس طرح کا مضمون بھی موجود ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر جہاں لا مقام کی سیر ہوئی، نور ہی نور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام فرمایا، پھر اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔
پھر آپ پر وحی نازل ہوئی، اور اس طرح 50 نمازوں جو کہ بعد میں 5 ہو گئے، اس کا تحفہ لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں رات مسجد الحرام میں تشریف لے آئے، آرام فرمایا، سو گئے۔ صبح آپ نے اپنا معراج کا واقعہ بیان فرمایا، اس پر ابو جہل اور بعض کفاروں نے سوریش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی، جس کا بیان 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، اور اس کے بعد میں نے آگے کا سفر کیا جس کا بیان 27ویں پارے سورہ نجم میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں یہ پورے واقعے کی تفصیلات موجود ہے۔ کنز الایمان شریف، خزائن العرفان شریف، نور العرفان شریف میں اسے پڑھا اور دیکھا اور اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو چونکہ کفار نے آسمان تو دیکھے نہیں تھے کہ آسمانوں میں کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل مانگتے، انہوں نے بیت المقدس یا بیت المقدس دیکھا تھا، اور اس کی مسافت 1 ماہ کا سفر، 1 ماہ آنا اور 1 ماہ جانا۔ تو انہیں اس بات کی حیرت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی مسجد اقصی تشریف نہیں لے گئے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے، اور جو سب سے زیادہ مسجد اقصی کو جاننے والا شخص تھا وہ آگے آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا پورا نقشہ بیان کر دیا، یہاں تک کہ واپسی میں جو قافلہ تھا وہ پورے قافلے کے احوال بیان کر دیے، اور وہ قافلہ ان کے شہر میں کب آئے گا اس کی تاریخ بھی میرے آقا نے بیان کر دی۔ تو اس طرح میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا سفر کے متعلق میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا، جس کا بیان قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے، جس کا حوالہ میں نے دیا، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل، سورہ نجم، بخاری شریف، بیہقی شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شب معراج دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے عظیم الشان سنت و برے اجتماع میں شریک ہیں، معراج کے اس سفر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا، ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جن میں ہمارے لیے بے شمار عبرت اور عبرت موجود ہے۔ مثال کے طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب استفسار فرمایا، جب ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا یہ وہ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں جا پڑتے تھے، جبکہ ان کے لیے حلال۔ اس میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑتا ہے، یہ اس کا عذاب تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا یہ منظر دیکھا، انہیں ایسی سزا ملے گی کہ وہ اچھا اور عمدہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے۔ آج کس قدر اس طرح کا معاملہ ہے، اور آگے ہی جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور منظر دیکھا کہ بعض لوگ ہوں گے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی مثل ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے اندر
सांप और बिच्छू होंगे, या सांप या सिर्फ बिच्छू होंगे। और ये वो लोग होंगे जो दुनिया में सूद खाया करते थे। ये इनका अजाब हमें मेराज के वाकये में पता चला। तो आज हम देखते हैं कि हम किस कदर हलाल को छोड़कर हराम की तरफ हमारा माशरा बढ़ता जाता है। इसी तरह एक और मंजर देखा कि वो भी पाकीज़ा चीजों को छोड़कर नापाकी और खबीस चीजों की तरफ जाते थे। ये उनका अजाब था। ये वो लोग थे जो कि अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर बदकार औरतों के पास रात गुजारा करते थे। आप इन तमाम अजाबात पर जरा गौर कीजिए, ये कैसे अजाब है। और अपने अहवाल पर हम गौर करें कि क्या ऐसा तो नहीं कि इन बुरे अमाल में मैं भी गिरफ्तार हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब मेराज मनाने के लिए जमा हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखे और ये मंजर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिए। क्या इसमें हमारे लिए दर्स नहीं है कि हम इन बयानात को और इन अजाबात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं? क्या हमारा बचने का ज़हन नहीं बनेगा? ये हम पर करम नहीं हो गया कि हमें पहले से बता दिया गया कि जो हलाल को छोड़कर हराम चीजों में पड़ेगा उसके लिए ये अजाब है, तो सूद खाएगा उसके लिए ये अजाब है, जो अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर दूसरी बदकार औरतों के पास रात गुजारेगा, फाहिशाओं के बाद रात गुजारेगा, इसके लिए ये अजाब है। क्या ये अजाब जो हमें पता चले, ये हमें जगा नहीं रहे, हमें हिला नहीं रहे, हमें झंझोड़ नहीं रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत मुझे इन अजाब में मुब्तला कर दिया जाए। आज हमारे पेट के अंदर दर्द हो, क्या हाल होता है? पेट में कीड़े आ जाते, क्या हाल होता है? सूदखोर के पेट कोठड़ियों के मिसल होंगे जिनमें सांप और बिच्छू होंगे और वो गिर पड़ेंगे जैसे मदहोश होता है। आज सूद की लानत हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है। क्या अमीर क्या गरीब, जिसको देखो सूद के पीछे पागल बना पड़ा, और किसी सूरत कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी सूरत निकल आए कि बस मेरे लिए ये लेना दुरुस्त हो जाए। भाई क्यों लेने की, भाई क्या जरूरत है आपको? क्या खाने को रोटी नहीं मिल रही आपको? क्या रहने को मकान नहीं है आपके पास? क्या पहनने को कपड़ा नहीं है आपके पास? आखिर क्या चीज है? भाई वही ना, सहूलत के लिए सूद लेना किस कदर बुराई है कि सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। शराब आज हमारे माशरे में आम है। पानी को छोड़कर लोग शराब पी रहे हैं, हलाल आमदनी को छोड़कर हराम कमा रहे हैं। जो हलाल को छोड़कर हराम में पड़ेगा, आपने उसका अजाब सुना ना, कहा उसको किस कदर सख्त अजाब में मुब्तला किया जाएगा कि वो कयामत के दिन बदबूदार और सड़ा हुआ गोश्त खा रहा होगा। आज दुनिया के अंदर हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं के लिए हम हराम कमा लेते, अच्छी अच्छी सहूलतों के लिए हराम कमाते, कल कयामत के दिन क्या करेंगे? ये बड़ी गौर तलब बात अर्ज कर रहा हूं मैं। सोचिए मेरे मीठे इस्लाम भाइयों, सोचिए कि आज हलाल को छोड़कर हराम में हाथ डाल दिया, सूद में हाथ डाल दिया, नाजायज आमदनी कर ली, फाहिशा औरतों के पास जाकर, बदकार औरतों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर कब तलक करेंगे? कभी सोचा है इस बात पर? कब तलक करेंगे? कितने बरस करेंगे? जवानी कितनी कर लिया तो बहुत ज्यादा जवानी में कर लेंगे, उधेड़पन में क्या आधा साथ देंगे? फिर बुढ़ापे की नदामत भी अगर हुई तो क्या अल्लाह खालिस तौबा अता कर दे। तो मेरे मित्रों प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज मेराज की रात दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमा में जमा हुए हो, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मेराज की शब अजाबात देखे
اور ہمیں بیان کی، اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہم اس میں سے درد حاصل کریں۔ پھر اس شخص کو، ایک شخص کو دیکھا جس کا سر بھاری پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اسے مہلت نہیں مل رہی، اور یہ وہ شخص ہے جو جس کا سر فرض نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتا تھا، آج ہنستے ہنستے نمازیں قضا کر رہے ہیں، ہم ہنستے ہنستے نماز قضا کر رہے ہیں، چوک پر بیٹھے ہوئے نماز قضا ہو گئی، ہوٹل پر بیٹھے نماز قضا ہو گئی، کارخانے میں بیٹھے نماز قضا ہو گئی، دکانوں پر بیٹھے نماز قضا ہو گئی، بستر پر سوتے سوتے فجر قضا کر دی۔ آج اس قضا نمازوں کا بظاہر ہمیں وزن اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، نماز قضا ہو گئی ہمیں احساس نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جو فجر میں جس کی نماز فجر قضا ہو گئی ہو اور وہ ندامت کے ساتھ اٹھا ہوگا، ہائے افسوس میری فجر قضا ہو گئی، ہائے افسوس میری فجر قضا ہو گئی، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ فجر قضا ہو گئی کس کو ندامت، ظہر قضا ہو گئی کس کو نماز پڑھنے کی اس قدر بے حسی ہے نماز کے معاملے میں، اللہ مان والا اس قدر بے حسی ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، اور معذرت کے ساتھ جو نماز پڑھتی ہے وہ درست نماز نہیں پڑھتی، انہیں نماز پڑھنے نہیں آتی، انہیں نماز کے فرائض اور شرائط کا علم نہیں ہے، طہارت کا علم نہیں ہے، قرات کا علم نہیں ہے، اس قدر دینی ماحول سے دوری، سنت و برے ماحول سے دوری، علم دین سیکھنے سے دوری۔ تو یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات میں ہمارے لیے جو عبرت کی باتیں ہم اسے لیں، اور آج اس سنت و برے اجتماع میں ہم یہ نیت کر کے کھڑے ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کو سنت و بری زندگی کے سانچے میں ڈھالیں۔ معراج کی رات جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذابات کے مناظر دیکھے، ہم ان عذابات سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے، حلال استعمال کریں، میٹھے اسلام بھائیو حلال کی طرف آئیں، ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج گانے باجے کون نہیں سننا بتائیے نا، کون ہے جسے میوزک اچھا نہیں لگ رہا، کون ہے جسے گانے اچھے نہیں لگ رہے معاذ اللہ، کون فلمیں نہیں دیکھ رہا، کون ڈرامے نہیں دیکھ رہا، کون ٹی وی پر بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھ رہا، آپ ہی بتائیے نا۔ اور یہ سارے ناجائز اور حرام کام کر کے کل بروز قیامت پھنس گئے تو کہاں جائیں گے؟ پھر زانیہ وہ عورتیں جو زنا کرتی ہیں، زنا کرواتی ہیں، ان کا عذاب بھی یہاں بیان ہوا۔ پھر ایک اور عذاب یہاں دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ وہ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے اور چگلی کرنے والے لوگ ہیں۔ بتا تو صحیح ہے، میٹھے اسلام سوچے تو صحیح، آج ہم چار اسلامی بھائی بیٹھ کر ہنس ہنس کر کسی کی غیبت تو کر رہے ہیں، برائی تو بیان کر دی، چگلی تو کر دی ہنس ہنس کے، اس کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ جب پہلو کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جائے گا، کھاؤ جس طرح دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، کیا اچھا نہیں ہم کفل مدینہ لگا لیں، اچھی بات کہیں، بھلائی کی بات کہیں، انہیں چپ رہیں؟ ضرورت کیا ہم کو کسی کی غیبت کرنے کی؟ غیبت حدیث پاک میں آتا ہے غیبت زنا سے سخت ہے، اور آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیبت کرنے والے کو برا کہتا کون ہے؟ غیبت کرنے والے کو برا سمجھتا کون ہے؟ معاذ اللہ غیبت کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سمجھا تو کہتے کہ نہیں جناب ہم جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، جو برائی آپ اس کی کر رہے ہیں وہ سچ ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر یہ سچ نہ ہوتا تو بہتان ہو جاتا۔ گھروں میں غیبت، کارخانوں میں غیبت، جہاں چار اسلامی بھائی بیٹھے، کہیں چار اسلامی بہنیں بیٹھی، کسی کا ذکر چھڑ گیا، بتائیے بھلائی اور اچھی بات کرتا کون ہے؟
کون کہتا ہے کہ فلاں تہجد گزار ہے، کون کہتا ہے فلاں نمازی ہے، کون کہتا ہے فلاں سنتوں کا پیکر ہے، کون کہتا ہے فلاں خوف خدا والا ہے، کون بیٹھ کے کسی کی تعریف کر رہا ہے، جس کو دیکھو کسی تیسرے کی برائی کر رہا ہے، جس کو دیکھو تیسرے کی برائی کر رہا ہے، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں، حالانکہ جس کے سامنے برائی بیان کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کے سامنے برائی بیان کرنے کا، وہ صرف سن رہا ہے، بس وہ سن کر غیبت سننے کی لذت دے رہا ہے اور ہم بول کر غیبت کرنے کی لذت دے رہے ہیں۔ کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ غیبت میں شراب سے زیادہ نشہ ہے، شراب کے نشے سے زیادہ نشہ غیبت میں ہے، کہ جب بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے مست ہوتا ہے، اس سے بس سرور آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے کسی کی برائی بیان کرنے میں، اور ہم بھی باتیں کھول کھول کر ہنس ہنس کر اس کی غیبت سن رہے ہوتے مسلمان کی، چغلی سن رہے ہوتے مسلمان کی۔ تو یہ چغلی اور غیبت قیامت کے دن بالکل پھنسوا سکتی ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کا رسول روٹ گیا۔ نمازیں جس کے لیے بھاری ہے وہ سچا قیامت کے دن وہ پھنس جائے، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اللہ ناراض ہو گیا۔ تو حرام چیزوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، سود سے بچنا۔ سود تو بالکل ذہن بنا لیں، سود کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر شبہ بھی ہو نا، میرا مشورہ ہے آپ کو، شبہ بھی ہے نا کہیں کہ یہاں سود ہے یا نہیں ہے، بچ جاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے ہم پر کہ ہم وہ کام کریں وہ چیز لے ہی لیں جس کے اندر ہمیں ڈاؤٹ ہو۔ ارے کیا پڑی ہے ڈاؤٹ اٹھانے کی، کیا پڑی ہے شک اٹھانے کی؟ اگر کسی کھانے کے بارے میں وہ کہہ بھی دیا جائے نا، مجھے سمجھ نہیں بات، ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ہو، کنفرم نہیں، آپ وہ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ مر گئے تو۔ لیکن ان معاملات کے اندر کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انتہائی دردناک عذاب یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کی آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں، کیسا بھیانک منظر ہوگا، اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح کھا رہے تھے، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ کیسا سخت عذاب ہے یہ، کس کو ہے پتہ ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ایک تجزیہ ہے، تجزیہ مسلمانوں کی اکثریت جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کئی تو ادا نہیں کرتے اور کئی کرتے تو درست ادا نہیں کرتے، پوری ادا نہیں کرتے۔ کہ اگر یہ جتنے مسلمان ہیں یہ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرے نا تو کوئی بھی سوال کرنے والا شاید نہ رہے، سب کا حال صحیح ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرے کون؟ زکوٰۃ دے کون؟ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو بوجھ بن جاتا، پورا سال اللہ کا دیا ہوا رزق کھایا، آج اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ہمیں ارشاد فرمایا، جو حکم ہم پر آیا کہ 2.5% زکوٰۃ دو، لاکھ پر 2,500 روپے، 100 پر 2.5 روپے، یہ ادا نہیں ہوتے، یہ ہم دے نہیں سکتے، بھاری پڑ جاتے۔ عورتیں بالخصوص زکوٰۃ دینے میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتی ہیں کہ جب عورتوں پر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ عورتوں کو دینی ہے۔ شوہر کا یا گھر کے مرد کا یہ اس کا اخلاق ہے کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی یا اپنے گھر کی عورتوں کی زکوٰۃ خود اپنی جیب سے ادا کر دے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن عورتوں کا جذبہ کہ میرے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی یا اتنی نقدی ہے، چلو اللہ کی راہ میں اس کو زکوٰۃ میں دیتا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں اس کو زکوٰۃ میں دیتی ہوں۔ یہ 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی ہے، زکوٰۃ دے دی، 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی، 50 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی، کروڑوں کی زکوٰۃ۔ اب جو زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو زکوٰۃ دیتا بھی ترسا کرے، ستا کر زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے احسان کرتے سمجھ نہیں آتی۔ یہ زکوٰۃ دینے والوں کو تو سوچنا چاہیے، انہیں تو غریبوں اور جو مستحق ہیں ان کے پاس جا کر اس نے اخلاق کے ساتھ بہت پیار بھرے انداز میں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یا اگر کوئی آپ سے زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یا وکیل آتا ہے جیسے دعوت اسلامی والے آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں،
فطرہ و زکات دینے کے لیے آتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جامعہ چلتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں، اور اتنا مطلب کہ ڈھیروں ڈھیر مدنی کام ہو رہا ہوتا ہے، حفظ و ناظرہ علماء کا، افتاء کا، تو نہ جانے کتنے دعوت 35 سے زائد شعبے دعوت اسلامی کے، کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ دعوت اسلامی والا آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام مدینہ مدینہ ہے، دعوت اسلامی کے کام زبردست ہے، اس کی ضرورت ہے، ساری دنیا دعوت اسلامی کے مدنی کام کو اور مدنی قافلوں کو ترس رہی ہے، اس کے جامعات کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارا بچہ ان کے مدرسے میں پڑھتا ہے، پھر بھی یہ آئے گا تو اس کو 1 دھکا کھلائیں گے، اس کو 2 دھکے کھلائیں گے، اس کو 3 دھکے کھلائیں گے، اتنا دیں گے پھر اتنا دیں گے، وہ کہتا رہے گا ہاں مولانا بعد میں لے لینا، ہاں مولانا بعد میں لے لینا، اسلام میں بعد میں آ جانا۔ ارے بھائی آیا آپ کے مال کا میل لینے کے لیے آیا ہے، اپنی ذات کے لیے تھوڑی کو سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ سنتوں کی خدمت کا جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اس کے لیے لینے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو تو خوش ہو کر زکات بھی دینا چاہیے، اپنا فطرہ بھی دینا چاہیے، اور اللہ نے اگر اور کچھ بھی دیا ہے تو عطیات بھی ایسے دے دینے چاہیے کہ یہ لے جاؤ، میری زکات بھی ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سنتوں کے اس عظیم مدنی کام میں کچھ میرا حصہ بھی آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی زکات ان کو آنے کی زحمت ہی نہ دیتے اسلامی بھائیوں کو، ہم تو چل کر ان کو زکات دے دیتے۔ اسی طرح غریب لوگ جو واقعی زکات کا مستحق ہے، یہ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں جو زکات کے مستحق ہیں، زکات کے جو مصارف ہیں، جا کر بندہ دیکھ کر ایسی خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکات دے، مدینہ مدینہ ہو جائے، لیکن زکات نہیں دیتے۔ تو یاد رکھو جو زکات نہیں ادا کرتا اس کا عذاب جو شب معراج میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ آپ نے ابھی سنا ہے۔ اس کے علاوہ امانتوں میں خیانت کرنے والے، اس کا عذاب آپ نے سنا۔ پھر بے عمل واعظین، وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں۔ نمازوں کے بارے میں تو بیان کریں گے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور خود نماز نہیں پڑھیں گے۔ زکات دو زکات دو، خود زکات بھی نہیں دیتے۔ لوگوں کو عمل کا کہتے، خود بے عمل کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ امت میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ ایسے بولنے والے، ایسے واعظ کرنے والے، بیان کرنے والے، مقررین یہ سب سوچیں کہ ان کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، توبہ کیے بغیر مر گئے، تو ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں باعمل بنا دے۔ نیکی کی دعوت تو دینی ہے، یہ بات ذہن بنا لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور مسلمان کو تو ویسے ہی باعمل ہونا چاہیے۔ بے عملی مسلمان، بے عملی کیسے؟ نمازوں کا پابند ہونا چاہیے مسلمان کو، زکات ادا کرنے والا ہونا چاہیے، استطاعت تو حج ادا کرنے والا ہونا چاہیے، فلم ڈراموں سے بچنے والا، گانے بایوں سے بچنے والا ہونا چاہیے، نماز وقت پر پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ دیکھیں تو صحیح، اے معراج، جشن معراج منانے والے اسلامی بھائیوں، یہ جی ہاں یہ نماز وہی ہے جو معراج کی شب ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ آج جشن معراج منانے والا بھی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو پھر نماز کیسے بنے گی بات؟ کہ ہم الحمدللہ معراج منانے والے لوگ ہیں، جشن معراج منانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو سب سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے، پہلی صف میں ہونا چاہیے، فجر کی نماز با جماعت ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم معراج منانے والے ہیں، ہم شب برات منانے والے ہیں، ہم 11ویں منانے والے ہیں، الحمدللہ ہم نیازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بلکہ پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا؟ مسلمان نمازی ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، جبکہ وہاں اس کے اوپر جماعت مستحبہ موجود ہے۔ جنت کی آواز ہم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جنت پکار رہی ہے اور مانگ رہی ہے اللہ مجھے میرے اہل عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر مسلم اور ہر مسلمہ اور ہر مومن و ہر مومنہ ہے
جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اعمال صالح کریں، اچھے عمل کریں۔ ایمان لانا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اور معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں انعام عطا ہوئے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں میں، ان انعام میں حصہ عطا فرمائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری التجا آقا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، کہ جو نعمتیں انعام اور اکرام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے آج معراج کے بیان میں آپ کے سامنے واقعہ معراج کے ساتھ ساتھ ان عذابات کا بھی بیان کیا جو عذابات ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج ملاحظہ فرمائے اور اسے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے سنا، ہم نے اسے پڑھا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالی ہمیں ذہن عطا فرمائے۔ اس کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مشکبار میکے میکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ یہ ماحول نہ صرف ہمیں نیکی بری زندگی عطا فرمائے گا، بلکہ انشاءاللہ قابل رش موت بھی عطا کرے گا۔ جی ہاں، سنو، بروز اتوار 26 ربیع النور شریف 1420 سن ہجری بمطابق 11/7/1999 بوقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالا موسیٰ کی ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالر، بڑا ہوتا ہے نا 40 فیٹ ٹرالر، نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اور مبلغ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے مرید محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمت اللہ الباری، جو اسلام پورا لالا موسیٰ میں محلہ ہے، وہاں رہتے تھے، ان کو بری طرح اس ٹرالر نے کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے، اور حیرت والا حیرت یہ کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ لالا موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا۔ انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا باقسم بیان ہے، الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین اتاری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و ششدر تھے کہ یہ زندہ کس طرح ہیں، اور حواس اتنے بحال ہیں کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین اتاری نے بارگاہ محبوب باری عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا، یا رسول اللہ آپ بھی جائیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس کے بعد با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جی ہاں، جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شائع کیا تھا۔ الحمدللہ عز و جل شہید دعوت اسلامی محمد منیر حسین اتاری دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے، اور حادثے کے ایک روز قبل ہی عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے سفر کر کے لوٹے تھے۔ ماشاءاللہ، مرحوم روزانہ صدائے مدینہ بھی لگاتے تھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین اتاری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں برے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کریں گے، سنتوں بری زندگی گزاریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے، صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کو فجر کے لیے جگائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے میکے مدنی ماحول سے مبلغ بن کر وابستہ ہو کر اس کی خدمت بجا لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمیں بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہم بھی انشاءاللہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے آقا کی شفاعت لیں گے، آقا کی شفاعت کا سوال کریں گے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ آقا آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، امامہ پہننے والے تھے، داڑھی رکھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، آقا آپ کی سنتوں کی خدمت میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے تھے، آقا اگرچہ گناہ گار تھے مگر دعوت اسلامی والے تھے، مبلغ تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، ہم آپ کے غوث پاک کو مانتے تھے، ہم آپ کے لاڈلے شہزادے غوث پاک کے غلام تھے، آقا ہم غریب نواز کے غلام تھے، آقا اعلی حضرت کے غلام تھے، آقا ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، آقا قادری کہلاتے تھے، آقا رضوی کہلاتے تھے، آقا ضیائی کہلاتے تھے، آقا اتاری کہلاتے تھے، اسألک کا شفاعت یا رسول اللہ۔ آقا اگرچہ بدکار تھے، اگرچہ سیاہکار تھے، مگر آپ کے نیک بندوں کی نسبتیں تھی، آقا آپ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں تھا، آقا ہم پر رحم فرمائیں گے، آقا ہم پر کرم فرمائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔
داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ.